للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر سامعین محترم، رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک کے اسلامی تاریخی اہم واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعہ مکہ المکرمہ کی فتح کا ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ مکہ المکرمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ آقا ہی تمام انبیاء میں اکیلے نبی ہیں جو نبی مکی ہیں جن کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مکے میں آئے لیکن ان کی ولادت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے مگر ان کی ولادت نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل وہاں آئے ہیں لیکن ان کی ولادت وہاں نہیں ہے۔ حضرت نوح وہاں تشریف لائے ہیں، ان کی ولادت وہاں نہیں ہے۔ پھر مکہ المکرمہ کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کعبۃ اللہ جو اول الارض ہے، پوری زمین کی بساط اسی سے پھیلائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے یہ اوسط الارض ہے، پوری کائنات میں پوری روئے زمین کو کسی طرف سے بھی اگر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا جائے تو یہ اس کے وسط میں ہے۔ اور یہ آخر الارض ہے کہ جس وقت کعبۃ اللہ پر حملہ ہوگا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا تو پوری دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اس کی حیثیت ختم ہوگی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی معجزات میں سے خود کعبۃ اللہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ قیامت تک یہ مسلمانوں کی عظمت کی جگہ، احترام کی جگہ، تقدس کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 13 سال مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے گزارے۔ اس میں آپ کو بہت زیادہ مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے حکم سے آقا ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آقا جب جا رہے تھے تو اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان نصیرا۔ اے اللہ مجھے صدق کے ساتھ واپس لا، داخل کر اور صدق کے ساتھ لے جا۔ ابھی آقا جا رہے ہیں اور واپسی کی دعا فرما رہے ہیں کہ محبوب کا دل بھی اسی کعبے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اور پھر یہ کہ یہ یقین تھا کہ اللہ مجھے واپس لائیں گے۔ اس پر علماء نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ جاتے ہوئے بھی صدق کی دعا ہے اور آتے ہوئے بھی صدق کی دعا ہے۔ تو آقا جب جا رہے تھے تو صدق میں ایک یعنی صدیق ساتھ تھا، اور جب آ رہے تھے تو 10,000 قدسیوں کے ساتھ آقا مکہ المکرمہ میں جمع ہوئے، تو وہ بھی سارے صدق والے اور سچائی والے تھے۔ تو 10,000 قدسیوں کا ایمان اور ان کا کمال ایک طرف، اور اکیلے ابو بکر صدیق کی عظمت اپنی جگہ ایک طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد بھی کئی مہینے تک آپ جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو دوران عبادت بھی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا تھا، اور دل کی تمنا تھی کہ بیت المقدس بیت اللہ شریف ملے۔ چنانچہ قرآن پاک نے فرمایا کہ محبوب اس کعبے کی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کعبے کی طرف منہ موڑیے جو آپ کو زیادہ پسند ہے اور اس کی طرف آپ کا چہرہ اٹھتا ہے۔ المختصر یہ کہ مدینہ طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے، مختلف جنگیں ہوئیں، اس میں صحابہ کرام نے اپنی جواں مردی، ہمت اور حوصلے سے اللہ کے نبی کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صلح ہوئی جو اہل ایمان اور مشرکین مکہ کے درمیان ہوئی۔ اسباب کی دنیا میں ظاہری طور پر اس کے جتنے شرائط تھے وہ مسلمانوں کے لیے ظاہراً پریشان کن تھے، اور ان سے لگتا تھا کہ مسلمان اپنے لیے خود شکست کو قبول کر رہے ہیں، لیکن نبی صاحب وحی ہوتے ہیں اور اللہ کے امر سے ہر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود آقا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے جب آ کر کہا کہ اللہ کے محبوب کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، پھر یہ ایسی شرائط کو قبول کرنا
کہ جن شرطوں کی وجہ سے گویا ہمیں ظاہری طور پر پریشانی ہو رہی ہے اور وہ ہمارے خلاف جا رہی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں وہی جملے ارشاد فرمائے کہ جب میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو میری بات جو کہہ رہا ہوں اس کو قبول کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی کچھ فرمایا کہ آقا اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جو فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ اور صحیح ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ اس معاہدے میں 10 سال کا مشرکین مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ اس میں یہ ہوا کہ اب جو معاہدہ توڑے گا پھر اسے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ چنانچہ بھی 2 سال نہیں گزرے تھے سن 6 ہجری کے بعد، ہجرت کے دوسرے ہی سال یعنی 6 کے بعد 2 سال گزرے تھے 8 ہجری تک سے پہلے ان لوگوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اس کی کافی تفصیل ہے، جس تفصیل کو سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ میں یہاں بہت مختصر بات فتح مکہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ القصہ مختصر کے معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ابو سفیان اس معاہدے کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، چونکہ یہ اس وقت سرداران قریشوں کے اہل مکہ کے سردار تھے، یہ تشریف لائے اور یہاں ان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ جو بی بی رملہ کے نام سے تھی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اور یہ جب بیٹی کو ملنے کے لیے گھر آئے تو جو بستر بچھا ہوا تھا اس نے اٹھا لیا، تو بڑی عجیب کیفیت ابو سفیان پر ہو گئی اور کہا کیا میں اس قابل نہیں کہ میں اس بستر پر بیٹھ سکوں؟ تو سیدہ ام حبیبہ نے کہا یہ اللہ کے پاک نبی کا پاک بستر ہے، میں ناپاک باپ کا اور مشرک باپ کا اپنے محبوب پیغمبر کے پاک بسترے پہ بیٹھنا میں برداشت نہیں کرتی۔ اور یہ دیکھ کر ابو سفیان حیران ہو گیا کہ یہ کیا ایک کیفیت ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ اس نے اپنی بیٹی سے گفتگو کی تو سیدہ نے بھی جواب دے دیا، پھر حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حتیٰ کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور سیدہ فاطمہ سے بھی درخواست کی کہ اس معاہدے کو دوبارہ کیا جائے، لیکن جب سب سے اس کو پسپائی ہوئی اور انکار ہوا اور شرمندگی کے ساتھ یہ واپس آ گیا۔ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے توڑا ہے، اب وہ معاہدہ ختم ہو چکا، اب ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ چنانچہ ان کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے اس لشکر جرار کو تیار کیا جس کی صفات کو قرآن نے بھی بیان کیا، تورات و انجیل میں بھی ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل ان کے تذکرے ہیں، جن کا ذکر تورات میں ہے کہ وہ نبی آخر الزمان 10,000 قدشوں کو لے کر فاران کی چوٹیوں سے اتریں گے اور مکۃ المکرمہ کے فاتح بنیں گے۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، 10,000 کا لشکر تھا، مختلف قبائل اس میں شامل تھے اور آپ کے حلیف قبیلے بھی ان کے ساتھ تھے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ پرچم تھا، ایک عجیب منظر تھا، 10,000 کی جماعت تھی۔ امام الانبیاء رحمت کائنات سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت فرما رہے ہیں، اور یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے یہ مکۃ المکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر رات کو ان نے پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے نبی نے حکمتاً فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آگ علیحدہ علیحدہ جلائے۔ قبائل نے تو علیحدہ کھانے پکانے رہنا تھا، لیکن جب اتنی آگ روشن ہوئی تو مکۃ المکرمہ سے پریشان ہو کر حکیم ابن حزام اور ابو سفیان یہ خبر گیری کے لیے کہ یہ کون لوگ آ گئے ہیں۔ جب گئے تو ابو سفیان کو جناب سیدنا حضرت عباس حضور کے چچا نے پہچان لیا اور بلا کر کہا کہ ابو سفیان سنو، تم قریش کے سردار ہو، لیکن اب یہ محمد الرسول اللہ کا جو لشکر جرار آ رہا ہے اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ تمہارے بچنے کی ایک ہی ترکیب ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت کو قبول کر لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ چنانچہ اپنی امان میں لے جا کر حضور کی خدمت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو سفیان کو پیش کیا۔ آقا نے فرمایا رات کو اس کو ٹھہراؤ، صبح پیش کرنا۔ صبح کے وقت جب اس نے دیکھا تو 10,000 کا لشکر صبح سویرے تہجد کے وقت اٹھتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے، پھر اللہ کے نبی کی امامت میں 10,000 لوگ سر پر سجود ہو رہے ہیں، اور اتباع کا ایک منظر ہے جسے دیکھ کر
ابو سفیان کے دل کی دنیا بدل گئی، سوچنے لگ گیا کہ یہ کیا بادشاہت کا نظام ہے، یہ کس قسم کا، اور یہ جملے کہے اس نے سیدنا عباس کو کہ میں نے روم و ایران کی سلطنتوں کو دیکھا ہے، ان کے حکمرانوں کو دیکھا ہے، ان کے متبعین کو دیکھا ہے، لیکن یہ کیفیت جو محمد رسول اللہ کے تابعداروں میں ہے اور کسی میں نہیں۔ تو حضرت ابو سیدنا عباس نے فرمایا تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ کوئی بادشاہی کا روب نہیں، یہ نبوت کا روب ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ ابو سفیان کو لے کر اس پہاڑ پر کھڑے ہو جاؤ، یہ صرف میرے لشکر کو گزرتے ہوئے دیکھے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ داعی کا، مبلغ کا چلنا بھی دین کی دعوت ہوتی ہے۔ تو حضرت نبی کے اس وقت صحابہ اکرام میں عجیب کیفیت تھی، اور یقیناً وہ سارے منظر تھے کہ حضور اور حضور کے صحابہ پر جو قریش مکہ نے ظلم و ستم ڈھائے تھے، وہ ساری یوں سمجھو تاریخ دماغوں میں دوڑ رہی تھی اور دہرائی جا رہی تھی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے آقا مجھے اجازت ہو میں اس کی گردن قلم کر لوں، یہی وہ شخص ہے جو احد میں ہمارے مقابلے میں آیا تھا، یہی ہے جو ہر جنگ میں ہمارے ساتھ مقابلہ کرتا رہا۔ تو آپ نے فرمایا میرے چچا نے اس کو امان دی ہے، میں محمد بھی اس کو امان دیتا ہوں۔ تو جناب ابو سفیان نے وہ منظر دیکھا اور کہا کہ اللہ کے نبی اگر کوئی لوگ آپ کی خدمت میں آنا چاہیں، معافی مانگنا چاہیں، آپ کی خدمت میں حاضری دینا چاہیں تو ان کے لیے معافی تلافی کا کیا طریقہ ہے؟ ابو سفیان خود سب سے پہلے پیش ہوا، اس نے محبوب خدا کا کلمہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اچھا اگر تم نے کلمہ قبول کر لیا ہے تو جو شخص کلمہ پڑھ کے تیرے گھر میں آ جائے گا میں اس کو بھی امان دوں گا، جو کعبۃ اللہ میں آ جائے گا میں اس کو بھی امان دوں گا، جو شخص اپنے گھر میں اپنے ہتھیار ڈال دے میں اس کو بھی امان دوں گا، جو اپنے مکان کے دروازوں کو بند کر لے میں محمد اس کو بھی امان دے دوں گا، میں سب کو اپنی دامن رحمت میں لے لوں گا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں ان 10,000 قدسیوں کے لشکر کے ساتھ اس طریقے سے جب آپ داخل ہوئے، اور وہ ایک عجیب منظر تھا کہ ہر قافلے کے سالار نے اپنے ہاتھ میں پرچم اسلام لیا ہوا تھا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ فاتح جب دنیا میں کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو غرور، تکبر، نخوت اس کا مزاج ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے محبوب نبی تھے کہ عاجزی، انکساری، منکسر المزاجی اور تواضع کی یہ کیفیت تھی کہ حضور کا سر مبارک اونٹنی کے کوہان کے ساتھ یوں لگا ہوا تھا، اور اپنے رب کی تعریف و توصیف میں آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور کلمات طیبات کا ورد فرما رہے تھے، اور یہ جملے کہہ رہے تھے کہ اس رب کی ساری تعریف ہے کہ جس اللہ نے صدق وعدہ اپنے وعدے کو سچا کیا، نصر عبدہ اپنے بندے محمد کی اس نے مدد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان بہت بڑے لشکروں پر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ کے محبوب داخل ہو رہے تھے۔ کتابوں میں ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو یہ جملہ کہا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے۔ خالد بن ولید نے یہ جملہ کہہ دیا آج انتقام اور بدلے کا دن ہے۔ ہم وہ وقت نہیں بھولے کہ جب تم نے ہم پر ظلم و ستم کیے تھے، بلال کو انگاروں پہ ڈالا تھا، زنیرہ کی آنکھیں نکالی تھیں، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی تھیں، ان پہ ظلم و ستم کیا تھا، آج انتقام لیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا ان کو خاموش کر دو اور کہو خبردار مجھ محمد کی طرف سے اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج انتقام کا دن نہیں، محمد کی رحمت کا دن ہے، شفقت کا دن ہے، محبت کا دن ہے، عام معافی کا دن ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وہاں ایک آیت کریمہ کا خطبہ دیا، اور وہ بڑا عجیب انقلابی گفتگو تھی جو پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ تھی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہا کہ لوگو اللہ نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے یہ قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان کا ذریعہ بنے۔ یہ خاندانیت، یہ قبیلہ پروری، یہ تمہاری عظمت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں پارسا وہی، متقی وہی، کامیاب و کامران وہی جو تم میں تقوی والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے آذان دلوائی
تو اس وقت کسی نے کہہ دیا تھا کہ ابن سودا کالی لونڈی کا بیٹا کعبے کی چھت پر، فرمایا آج یہ کالا بلال تقوی کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا ہے، آج اس کو یہ مقام حاصل ہو رہا ہے۔ کلید بردار کعبے کی چابی کو محفوظ کرنے والے شخص کو حضور نے بلایا، سیدنا عثمان ان کا نام تھا، عثمان ابن طلحہ، اور پھر وہ چابی لے کر کعبے کا دروازہ کھولا۔ آپ سارے بتوں کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کی چھڑی سے اندر جا کر ان کو ایک ایک کو مارا اور گرایا، اور حضور اس وقت کلمے پڑھ رہے تھے، جملے کہہ رہے تھے کہ جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک بہت اونچا تھا۔ تو آپ نے سیدنا علی کے کندھے پر چڑھنا چاہا تو حضرت علی یوں کانپنے لگ گئے، پھر آپ نے فرمایا علی تم میرے کندھے پر بیٹھو اور اس کو گراؤ، چنانچہ انہوں نے اس بت کو گرایا اور بتوں سے کعبے کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد پھر اللہ کے محبوب نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بھی تھا، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے محبوب خدا کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے حضور کی جسم اطہر پر اوجریاں ڈالی تھی، جنہوں نے آمنہ کے در یتیم پہ ظلم و ستم کیے تھے، جنہوں نے رحمت کائنات کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو تکلیفیں دی تھی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بے وطن کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے قریش، میرے متعلق اب تمہارا کیا خیال ہے اور تم مجھ سے کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ اے محمد آپ بھی کریم، آپ کا خاندان بھی کریم، آپ کا باپ بھی کریم، ہم تو آپ کے سے وہی توقع رکھتے ہیں جو سیدنا یوسف کو ان کے برادران یوسف نے کہا تھا کہ انت کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ یوسف تو بھی کریم، تیرا ابا حضرت یعقوب بھی کریم، تیرے دادا اسحاق بھی کریم، تیرے پردادا حضرت ابراہیم بھی نرم مزاج، آپ تو اس قبیلے کے ہیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب جیسے برادران یوسف نے یوسف کو یہ جملے کہے تھے، تو ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ تو خود بھی کریم ہیں، آپ کا خاندان بھی کریم ہے، ہم آپ سے بھی اسی خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سوائے چند ایک آدمیوں کے جو انتہائی بددینت تھے اور وہ اللہ کے محبوب کی حجب کرتے تھے اور شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے، ان میں ابن خطل بھی تھا، ان کو آپ نے پکڑوا کر، یہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپا ہوا تھا، آپ نے قتل کروا دیا، باقی سب لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر ابو جہل کی بیٹی بھی اسلام لے آئی، اسی طریقے سے ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کیا، جناب ابو طالب کی بیٹی ام ہانی، اس کا نام بھی ہند ہے، اس نے بھی اسلام قبول کیا، اور بھی بہت، جناب عکرمہ ابن ابو جہل جو بعد میں امت کے قرآن مجید کے مفسرین میں عبداللہ ابن عباس کے بعد صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے مفسر بنے، یہ بھی اس وقت اسلام لے آئے، اسلام کی بہار آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا اور کعبۃ اللہ فتح ہوا۔ اللہ کے محبوب نے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ نے وہاں پر نوافل پڑھی کعبۃ اللہ میں، اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اپنے رب کے حضور آپ سر پر سجود ہوئے۔ اس کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد یوں سمجھو کہ ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی سلطنت اور مملکت مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی، اور مسلمانوں کو اللہ نے غلبے کی دولت سے مالا مال کیا۔ چنانچہ اس فتح مکہ کے بعد سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ وہ جو قریش کی کفار مکہ اور قریش رکاوٹ تھے دین اسلام کی دعوت میں، وہ رکاوٹ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ خانہ کعبۃ اللہ میں اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتوں کے علائشوں سے پاک کر دیا۔ یہود اور مشرکین مکہ وہاں جو رسومات اور بدعات کرتے تھے اور جو انہوں نے وہاں بت بنا رکھے تھے، وہ حبل، لات، عزا، اس حبل کو حضرت علی نے توڑا تھا، باقی بتوں کو اللہ کے نبی نے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو رسومات تھیں ان سب کے سب ختم کر دیں، اور ان سب کو ختم کرنے کے بعد آپ نے ان سب کو پاک صاف کیا۔ اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ آپ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد جزیرۃ العرب حرم سے اور مکے سے اور عرب کی دھرتی سے یہود و نصارہ کو نکال دیا جائے، اس کے بعد یہودی وہاں داخل بھی ہو سکیں گے، اور پھر غیر مسلم کا دخول، مشرک کا داخلہ حرم کعبۃ اللہ میں ممنوع قرار دے دیا گیا اور اس دھرتی کو حرم قرار دیا گیا۔ یہ سعادت امت مسلمہ کو آمنہ کے در یتیم
نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور محبت کے صدقے سے رمضان المبارک میں نصیب ہوئی۔ اس کے بہت سارے ثمرات نتائج برآمد ہوئے۔ ایک تو مکۃ المکرمہ فتح ہوا، دوسرا صحابہ کی اجتماعیت نے کفر پر ایک بڑا دھاوا بولا، اور قرآن پاک نے جس وقت صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اس وقت بھی فتح کا ایک جملہ کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس وقت اللہ نے فتح کی پیشین گوئی دی، اور جب یہ مکۃ المکرمہ فتح ہوا تو اللہ نے قرآن پاک کی پوری سورت اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ ورأیت الناس، محبوب آپ نے لوگوں کو دیکھا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں، 2 4 5 نہیں، افواج کی افواج، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ قبیلہ آ رہا ہے، وہ قبیلہ آ رہا ہے، اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ فسبح بحمد ربک، اس پر تکبر اور غرور نہیں، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی حمد کیجئے۔ واستغفروا انہ کان توابا، کام بہت اہم تھا، اور جب کوئی کام مکمل ہو جائے تو اس پر اللہ کی تعریف کے ساتھ ہر کام کے آخر میں استغفار بھی اس لیے ہوتا ہے کہ کام جتنی اہمیت کا محتمم بھی شان ہوتا ہے، شاید ہم اس کے شایان شان نہ کر سکے، یا اس میں بحیثیت انسان میرے آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس میں توبہ و استغفار کا حکم ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی دین کا کام کریں اور جب اللہ اس کی تکمیل کرا دے تو ایک طرف حمد اور شکر بجا لانا چاہیے، اور دوسری طرف اللہ کے حضور اس میں رونا، گڑگڑانا اور معافی بھی مانگنی چاہیے، تاکہ کہیں تکبر اور غرور نہ آئے۔ تو اللہ کے محبوب رحمت کائنات کو، صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا اعزاز تھا کہ انہوں نے مکۃ المکرمہ یہ فتح ہو گیا، اور پھر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کے بعد ایک خوش اسلوبی اور بڑے اچھے دن وہاں گزارے، اور پھر ان کی واپسی مدینہ طیبہ ہوئی۔ یہ مکۃ المکرمہ کی فتح رمضان المبارک کے مہینے میں ہجرت کے 8ویں سال، یوں سمجھو کہ مسلمانوں کی فتوحات کے مہینوں میں ایک رمضان کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم نے کئی جہادی تحریکوں میں دیکھا ہے کہ مجاہدین رمضان المبارک میں کفار پر حملے کی تجویزیں کرتے ہیں، اور اس کا ایک وجہ یہی ہے کہ بدر بھی مسلمانوں کو فتح اس کی نصیب ہوئی تو وہ بھی رمضان المبارک میں، اور اسی طریقے سے فتح مکہ ہوئی تو وہ بھی رمضان المبارک میں۔ اللہ امت مسلمہ کو فتوحات سے مالا مال فرمائے۔ کشمیر، فلسطین اور مختلف مقامات پر امت مسلمہ جس مظلومیت کے عالم میں پس رہی ہے، اللہ اپنے محبوب کی رحمت للعالمین کے صدقے اور رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کے اور فتح مکہ کی اس عظمت والی گفتگو اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو کفر پر غلبہ عطا فرمائے اور مسلمانوں کو فتح نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین، بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔